مالی سال 2024-25 میں پاکستان میں معاشی استحکام نظر آیا۔ رواں سال معاشی ترقی 2.5% رہے گی، اگلے سال 3% تک پہنچنے کا امکان۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ ADB کا معاشی بہتری، مہنگائی اور شرح سود میں کمی کا اعتراف۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان خواتین دیگر ملکوں کی نسبت لیبر فورس میں پیچھے، ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ سے خواتین میں اسکلز بڑھائی جا سکتی ہیں۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کا آخری روز، CEO OGDCL احمد حیات کا فورم کا انعقاد انتہائی اہم قرار دیا۔ ریکارڈنگ منصوبے پر جامع سیشن، مائننگ کمپنی کے نمائندے کا منصوبے کی فیزیبلٹی پر اظہار خیال۔ کہا ریکارڈنگ معدنیات 286 کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی ہیں، 19 کلومیٹر رقبے پر جیو ٹیکنیکل ڈرلنگ ہو چکی۔ معدنیات کے شعبے میں وسیع استعداد موجود، امریکی کمپنیاں استفادہ کریں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی پیشکش۔ قائم مقام اسسٹنٹ سیکرٹری ایرک میئر کی سربراہی میں امریکی وفد سے ملاقات۔ باہمی تعلقات مضبوط بنانے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار۔ انسداد دہشت گردی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور۔ معدنیات سے متعلق خیبر پختونخوا کے مفادات پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ صوبے کا اختیار نہ کوئی کسی کو دے سکتا ہے، نہ کوئی ہم سے لے سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گڈاپور کا ویڈیو پیغام۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا رد عمل۔ کہا معیشت بہتر ہونے لگتی ہے تو انتشاری ٹولہ سرگرم ہو جاتا ہے، یہ ٹولہ ریاست کو بلیک میل کرنے کا کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتا۔ چین پر 104% امریکی ٹیرف کے آفٹر شاکس، عالمی معیشت میں بھونچال۔ بیجنگ اور ہانگ کانگ مارکیٹوں میں 2% گراوٹ۔ جاپان کا نکی انڈیکس 3% گر گیا۔ جنوبی کوریا اور بھارت کی اسٹاک مارکیٹس میں بھی مندی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 4 سال کی کم ترین سطح پر۔ WTI کروڈ کی 58 اور برینٹ کروڈ کی 61.29 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈنگ۔ پاکستان میں بھی سرمایہ کار محتاط، اسٹاک مارکیٹ میں 3000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ 1,14,000 اور 15,000 کی 2 ہدے گرنے کے بعد ریکوری، انڈیکس دوبارہ 1,14,000 پر آ گیا۔ پاکستان کا اقوام متحدہ میں عسکری مصنوعی ذہانت کے خطرات پر اظہار تشویش۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ تخفیفی اسلحہ کمیشن سے خطاب۔ کہا عسکری میدان میں مصنوعی ذہانت کے استعمال سے نئے اسلحہ جاتی مقابلوں کا آغاز ہو سکتا ہے۔ جوہری تخفیف اسلحہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ پاکستانی نژاد امریکی خاتون وجیہہ سواتی قتل کیس کا ری ٹرائل مکمل۔ ملزم کو سزائے موت اور 7 لاکھ روپے جرمانے کی سزا برقرار۔ راولپنڈی کی ایڈیشنل کورٹ نے ٹرائل کورٹ کی جانب سے دی گئی سزائیں برقرار رکھیں۔ ملک بھر میں گرمی، اپریل میں ہی سورج آگ برسانے لگا۔ پنجاب میں اگلے چند روز میں پارہ 42 سے 45 ڈگری تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ سندھ میں بھی گرمی کی لہر۔ کراچی میں آج پارہ 36 ڈگری تک جائے گا۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم خشک رہنے کا امکان۔ اور PSL 10 کا میلہ جمعے سے سجے گا۔ ملتان سلطانز کی ٹیم کراچی پہنچ گئی، آج پریکٹس کرے گی۔ آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر اور نیوزی لینڈ کے ٹم سائفرٹ کی بھی شرکت، کنگز کی نمائندگی کریں گے۔ 20 برس میں پہلی بار قومی ایئر لائن کو منافع، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا اظہار اطمینان۔ وزیر برائے ہوابازی خواجہ آصف اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین۔ کہا 2 دہائیوں کے خسارے کے بعد منافع بڑی تبدیلی ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے اقتصادی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل اسد مجید خان کی ملاقات۔ پاکستان ٹرانسپورٹ کوریڈور اور یورو ایشین ٹرانسپورٹ لنک پر تبادلہ خیال۔ عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا کے ممالک تجارت اور اقتصادی تعلقات مزید مستحکم کر سکتے ہیں۔ خطے میں ہیومن ریسورس اور ورک فورس کے لیے پاکستان بہترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ گرمی آ نہیں رہی، آ گئی ہے۔ اپریل میں ہی سورج آگ برسانے لگا۔ پنجاب میں اگلے چند روز میں پارہ 42 سے 45 ڈگری تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ سندھ میں بھی گرمی کی لہر۔ کراچی میں آج پارہ 36 ڈگری تک جائے گا۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم خشک رہنے کا امکان۔
کراچی کے صارفین کے لیے بجلی 6 روپے 62 پیسے سستی ہونے کا امکان کے الیکٹرک فروری کے فیول چارجز کی مد میں درخواست دائر نیپرا 16 اپریل کو سماعت کرے گی۔ حکومت پنجاب کا کاشتکاروں کے لیے اہم اعلان، صوبے سے گندم کی نقل و حمل کی باقاعدہ اجازت دے دی، بین الصوبائی سرحدوں پر گندم کی آمد و رفت پر روک ٹوک نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گندم کے لیے ڈی ریگولیشن اور فری مارکیٹ پالیسی جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ پاکستان کا اقوام متحدہ میں عسکری مصنوعی ذہانت کے خطرات پر اظہار تشویش، پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ تخفیفی اسلحہ کمیشن سے خطاب، کہا عسکری میدان میں مصنوعی ذہانت کے استعمال سے نئے اسلحہ جاتی مقابلوں کا آغاز ہو سکتا ہے، جوہری تخفیف اسلحہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ غزہ میں صہیونی دہشت گردی نہ تھم سکی، صبح سویرے نصیرات کیمپ اور العمل میں بمباری، مزید 26 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 50,810 ہو گئی۔ غزہ کو صاف پانی کی 70% سپلائی معطل، علاقے میں قحط کی سی صورتحال، UN سیکرٹری جنرل کا اظہار تشویش۔ اسرائیلی پولیس کے مغربی کنارے میں بھی چھاپے، UNRWA سے منسلک 6 اسکولوں کو بند کر دیا گیا۔ امریکی افواج کے یمن پر حملے، مزید 6 افراد جاں بحق۔ اسرائیلی فورسز کی لبنان کے علاقے بالبک اور بیبکا پر بھی بمباری۔ ڈومینیکن ریپبلک میں نائٹ کلب کی چھت گر گئی، صوبائی گورنر اور سابق بیس بال کھلاڑی سمیت 98 افراد جان سے گئے۔ واقعہ معروف گلوکار ربی پیریس کے کانسرٹ کے دوران پیش آیا، ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری۔ ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کا آغاز، پاکستان کی آئرلینڈ کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری، گل فیروزہ کا ون ڈے ڈیبیو، کوچ محمد وسیم نے کیپ دی۔ پاکستان سپر لیگ کے سپر مقابلے، رنگا رنگ میلہ جمعے کو سجے گا، 6 ٹیمیں ٹرافی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائیں گی۔ ملتان سلطانز کی ٹیم کراچی پہنچ گئی، آج پریکٹس کرے گی۔ قلندرز، زلمی، یونائیٹڈ، گلیڈیٹرز اور کنگز کی بھی تیاریاں جاری۔ اور ڈیکلن رائس کے فری کک پر 2 گولز، یویفا چیمپئنز لیگ کوارٹر فائنل کے پہلے لیگ میں آرسنل نے ریال میڈرڈ کو 3-0 سے شکست دے دی۔ ڈومینیکن ریپبلک میں نائٹ کلب کی چھت گر گئی، صوبائی گورنر اور سابق بیس بال کھلاڑی سمیت 98 افراد جان سے گئے۔ واقعہ معروف گلوکار ربی پیریس کے کانسرٹ کے دوران پیش آیا، ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری۔ ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کا آغاز، پاکستان کی آئرلینڈ کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری، گل فیروزہ کا ون ڈے ڈیبیو، کوچ محمد وسیم نے کیپ دی۔ پاکستان سپر لیگ کے سپر مقابلے، رنگا رنگ میلہ جمعے کو سجے گا، 6 ٹیمیں ٹرافی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائیں گی۔ ملتان سلطانز کی ٹیم کراچی پہنچ گئی، آج پریکٹس کرے گی۔ قلندرز، زلمی، یونائیٹڈ، گلیڈیٹرز اور کنگز کی بھی تیاریاں جاری۔ اور ڈیکلن رائس کے فری کک پر 2 گولز، یویفا چیمپئنز لیگ کوارٹر فائنل کے پہلے لیگ میں آرسنل نے ریال میڈرڈ کو 3-0 سے شکست دے دی۔